بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخوت نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کچھ اصول بتائیں گے جن پر چل کر ہم نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی طور پر معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ فطرتاً صلح جو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بار بار برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک اچھا انسان بھی برا بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہم لوگوں سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے تعلقات خرابی کی طرف جانے لگتے ہیں، ہم ایک امہ کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اندر بحیثیت انسان مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو غصے یا ریاکشن میں اپنے پیاروں سے بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں لیکن بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئے اور آپسی تعلقات عافیت سے قائم رہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، میں کل چالاک تھا اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں اس لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جیسچرز پر کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر کر فوراً یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ اب یہ شخص میری بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا، اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ اس مایوسی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہر اچھے عمل کا بدلہ اس شخص سے چاہتے ہیں، یعنی لوگوں سے ہمارے تعلقات کی بنیاد جب تک لوگوں کو خوش کرنا رہے گی ہم مایوس ہوتے رہیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی خاطر اس کی مخلوق سے حسن سلوک کر رہا ہوں، مجھے ان سے بدلے کی امید نہیں ہے۔ اپنے تعلقات میں بے غرض ہو جائیں۔ دوسری اہم بات یا بنیادی غلطی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس کو کئی دفعہ معاف کیا ہے۔ ہم پچھلے چیپٹرز کھول لیتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معافی کسی کے سر پر احسان نہیں ہے۔ جب بھی صلح ہو جائے پرانی باتیں نہ دہرائیں، بلکہ جب تک یہ خیال رہے کہ یہ پہلے بھی یہی سب کرتا رہا ہے، میں نے اس کو پہلے بھی بہت دفعہ معاف کیا ہے، سمجھ لیں کہ ابھی آپ نے معاف نہیں کیا۔ معافی اللہ کی خاطر کرنی ہوتی ہے، معاف اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ تیسرا اور بے حد اہم اصول جسے ہم سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے وہ ہے خاموشی۔ کہتے ہیں خاموشی آوازوں کی مرشد ہے۔ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل کی زبان کو بھی بند کرنے کی پریکٹس کریں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانی یا غصہ نہ ہو، بلکہ آپ سب کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوں اور لوگوں کا بھلا چاہتے ہوں۔ اگر آپ کے قریبی عزیز، رشتہ دار، کولیگ، کوئی بھی بڑا چھوٹا آپ سے کوئی ایسی بات کر گزرے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو آپ اس پہ خاموش ہو جائیں۔ اس کے ثمرات بھی آپ وقتاً فوقتاً اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ سب سے اہم اور چوتھی بات جو آپ کے تعلقات کو نہ صرف مضبوط کرے گی بلکہ انہیں خوش اسلوبی سے نبھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرے گی وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ جیسا بھی ہے قبول کر لیا جائے۔ کچھ لوگ ہمارے بھلے کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی طبیعت میں کرٹیسائز کرنا یا سختی ہوتی ہے۔ وہ ہم سے اونچی آواز میں بات کر جاتے ہیں اور ہم ان کی بات کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ ہماری ایگو بھی پھن پھیلا لیتی ہے اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہم ایک گھر میں ہی ایک دوسرے کے انسانی رویوں کو برداشت نہیں کر رہے تو بحیثیت قوم ہم ایک امہ یا یونائٹڈ کیسے ہوں گے؟ اٹس ہائی ٹائم ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہیے۔ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی تو آٹومیٹکلی معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے۔ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے شر سے ہمیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں سوسائٹی میں باعث خیر بنا دے۔